نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت 154 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا ولا تقولوا، نہ کہو، لمن یقتل، جو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. حضرت یہ تمام اہل اسلام کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کے روح سے ہر مرنے والے کو عالم برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، جس سے وہ قبر میں عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے. اس میں مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں. جیسے یہاں زندگی کے مختلف مراحل اور درجات ہیں، ویسے اللہ کے ہاں عالم برزخ میں بھی مختلف اس کے درجات ہیں. ان میں سے انبیاء کرام علیہم السلام یہ سب سے اعلیٰ اور افضل حیات کے ساتھ ہیں کہ ان کی حیات ایسی ہے کہ جس کو کہ اتنی مؤثر ہے کہ ان کے جسم میں جسد اطہر کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسی حیات ہوتی ہے کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ازواج ان کے نکاح سے جاتی نہیں ہیں، ایسی حیات ہوتی ہے. اور شہداء اس سے کم درجے کے حیات ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، اسی جگہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اب کیسی حیات ہے ہمارے شعور میں نہیں ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے، لیکن اس کو حیات حاصل ہے. یعنی اس کی حیات کی قوت کا ایک اثر دوسرے معمولی عام مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ شہید کا جسم صحیح رہتا ہے، سالم رہتا ہے. ایسا مشاہدہ ہے، بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے. جیسے زندہ کا جسم سلامت رہتا ہے، اسی طرح شہید کا جسم بھی سلامت رہتا ہے. اور شہید کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جس کپڑے میں وہ شہید ہوا اسی میں دفن کیا جاتا ہے، غسل اسے نہیں دیا جاتا ہے، خون آلود ہی قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ہاں، نبی سے کم درجے کی حیات ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے جاتی ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد اگلا نکاح کر سکتی ہے، میراث اس کی تقسیم ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے نبی اور شہید کی حیات میں. اب جب مفسرین نے لکھا ہے کہ الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ، کہ جب کسی چیز کا اثبات ہوتا ہے تو تمام لوازم کے ساتھ ہوتا ہے. جب اللہ نے شہید کو زندہ فرمایا ہے تو پھر تمام لوازم کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ زندہ ہے، روح اکیلی زندہ نہیں ہے، یعنی جسم کے ساتھ زندہ ہے. ایک جسد جو بلا سمع و بصر، شعور و حیات، تو یہ اس کو حیات تو نہیں کہتے ہیں نا. جو بغیر سمع و بصر کے ہو، بغیر شعور کے ہو، وہ حیات تو نہیں ہے، کیونکہ اسے تو ادراک ہی نہیں ہے. اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان سے صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وہ مرتد اور جو قتل کیا جاتا ہے وہ جسد انصری ہے، یہی جسم ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے، جس کو زندہ فرمایا گیا ہے. بل احیا، بلکہ وہ جو قتل ہو رہا ہے وہ یہی جسم ہے. تو زندگی بھی تو اسی جسم کا نام ہے، اسی جسم کو زندگی کہا ہے. پھر عجیب بات ہے، روزے تو رکھے یہ جسم، نمازیں پڑھے یہ جسم، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یہ جسم، گرمی سردی برداشت کرے یہ جسم، اور ثواب سے محروم ہو جائے اور اس کی جگہ مثالی جسم کو ثواب ملتا رہے. یہ کون سی عقل بات ہے؟ جرم کرے یہ جسم اور سزا دوسرے جسم کو ملے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور شہید تو اسی قتل اسی کو کہا گیا ہے.
یعنی قتل ہونا، جو قتل یہ جسم ہو رہا ہے تو اسی کی زندگی کو بات کی جا رہی ہے، روح کی تو بات نہیں کی جا رہی۔ اس پہ حضرت مولانا قاری حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑا خوبصورت ایک جواب ہے جو انہوں نے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1969 میں انہوں نے ایک خط میں ان سے معلوم کیا تھا، سوال پوچھا تھا کہ برزخ سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی طریقہ اگر آپ کے ذہن میں ہو یا بزرگوں سے سننے میں آیا ہو تو اس بارے میں کچھ تحریر فرمائیں۔ تو اس پر یہ تو بہت لمبا جواب ہے، مختصر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 3 جہان اور انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح سے، اس کا مجموعہ ہی نفس انسانی کہلاتا ہے، یعنی جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے کو نفس انسانی کہتے ہیں۔ اس نفس انسانی کو طبعاً 3 جہانوں سے گزرنا ہے، یہ عالم دنیا، اس کو یہ دار العمل ہے، پھر عالم برزخ یہ دار الانتظار ہے، اور پھر دار البقاء ہمیشہ کی حیات وہ آخرت کی ہے۔ ان تینوں کی حیات مختلف ہے اور ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ دنیا میں جسم اور جسمانی زندگی اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اس کے تابع ہو کر اثرات کو قبول کرتی ہے۔ برزخ میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہو کر اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اب وہ جسم جسد صحیح جسد کے ساتھ ہو یا ذرات کی شکل میں ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے، روح کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے دنیا میں روح جسم کی نعیم و جہیم کو قبول کرتی ہے، محسوس کرتی ہے، اسی طرح عالم برزخ میں روح کے متعلم اور متلذذ ہونے کو جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ جو عالم برزخ یہ اصل ہے، یہاں پر جسم انسانی موجود ہے جو اصل ہے، 2 میں سے ایک، یعنی روح اور جسم میں سے، اور جنت میں اصل کوئی چیز بھی نہیں ہے، یعنی روح مشاہدتاً وہاں جاتی ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے کہ جنت ہی میں رہے، اس لیے عالم برزخ یہ قریب ہے عالم دنیا کے، کیونکہ یہاں پر ایک چیز تو موجود ہے دنیا والی، وہ ہے جسم، اور روح مشاہداتی طور میں جنت میں رہتی ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہتی ہے، وہ مشاہداتی طور پر جاتی ہے جیسے ہم خواب میں جاتے ہیں۔ اس لیے عقلاً اور شرعاً برزخ کا تعلق دنیا کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس پر حدیث شریف میں ایک موجود ہے کہ جب مردہ انسان فوت ہوتا ہے تو وہ اس کی رغبت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو مقام ملتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پچھلوں کو پتہ چل جائے، یعنی عالم دنیا کے ساتھ اس کا جس رابطہ وہ محسوس کرتا ہے اور قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں میت کے بعد، اور اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، یہ ساری کیفیات پوچھتے ہیں، یہ حدیث شریف میں ہے۔ حتیٰ کہ ملائکہ کو یہ کہہ کر انہیں روکنا پڑتا ہے کہ اسے سانس تو لینے دو، ابھی تو یہ موت کی شدت کو برداشت کر کے آیا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہے، پھر کسی لیکچر میں انشاءاللہ العزیز اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔